अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। चीनी सदर से उन्होंने मुलाकात भी की है और इस सारे मामले में जो अच्छी खबर ये आ रही है कि चीनी सदर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन मदद करेगा। कुछ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में मज़ीद दिलचस्पी भी रखते हैं। इस पर भी बात करेंगे, इस दौरे के असरात पे भी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो दौरा है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का है और हर जानिब ये लॉन्ग मार्च ही डिस्कस हो रहा है। अब गुजरांवाला, राहवाली और अब वज़ीराबाद की तरफ ये लॉन्ग मार्च बढ़ रहा है। 6 दिन का हो गया है, लेकिन अभी तक ये तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला है शाहदरा लाहौर से, टी चौक रवात रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का। तो ये आधा सफ़र भी तय नहीं किया है। इमरान खान कितना वक्त मज़ीद लेंगे, इस मज़ीद वक्त लेने से उनके मकासद क्या हैं? क्या लॉन्ग मार्च जो नतीजा वो अख़ज़ करना चाहते हैं जल्द और शफाफ इंतखाबात का पूरा होगा या ये अधूरा ही रहेगा? और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर भी तैयारियां जारी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो सिक्योरिटी के लोग तैनात होंगे इस लॉन्ग मार्च पे, इसको रोकने के लिए भी और इसकी हिफाजत के लिए भी उनको असलहा देने की मंजूरी लेने की भी इस्तदा की है। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी 25 मई का जो वाक़या है तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, इमरान खान से वजाहत भी तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। इन मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, खान साहब का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है, लेकिन हवाओं का रुख किधर है? देखिए, ये तो हवाओं का रुख मुतय्यन होगा जब ये इस्लामाबाद पहुँचेगा। अगर तो मतलूबा तादाद खान साहब वहाँ जमा करने में कामयाब होते हैं, एक मुतासर कुन शो होता है और वो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जाके बैठ जाते हैं लाखों लोगों के साथ, तो फिर हवाओं का रुख मुतय्यन होगा कि जी किस तरफ इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं या इमरान खान साहब की नाकामी की तरफ जाते हैं। लेकिन फिल वक्त 2 चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं। एक तो ये है कि पूरे मुल्क में पिछले कई दिन से इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं, इमरान खान का लॉन्ग मार्च डिस्कस हो रहा है, इमरान खान की तकरीरें डिस्कस हो रही हैं और हुकूमत के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मीडिया पर आते हैं, वो इमरान खान को ही डिस्कस करते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ ही सही, लेकिन वो बात इमरान खान की होती है। हत्ता कि मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। हालांकि जो दौरे चीन है वज़ीर-ए-आज़म का, वो एक अहम पेशरफ्त है, अहम डेवलपमेंट है, एक बड़ा वाक़या हुआ है हमारी पाकिस्तान के सियासी हवाले से भी और सफारती हवाले से भी, मुआशी हवाले से। लेकिन डिस्कस जो है इमरान खान हो रहा है। मरीम साहिबा ने भी उस दौरे को डिस्कस नहीं किया कि उससे क्या हमें फ़वायद हासिल होंगे, और बाकी वज़राए कराम भी जो सुबह से शाम तक आते हैं वो इसी पर बात करते हैं। तो एक नफसियाती बर्तरी का तासुर जो है इमरान खान हुक्मरान इत्तेहाद पर जो है वाज़े कर रहे हैं। बिल्कुल। और इमरान खान का जो नैरेटिव है वो दुरुस्त है या गलत है, लोग बाय कर रहे हैं, सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछते हैं कि खुर्रम साहब, ये जो इमरान खान साहब का तो मकसद ही यही है कि वही डिस्कस होते रहें, उन्हीं का इमरान खान का लॉन्ग मार्च डिस्कस होता रहे। आपके शहर में वो आए, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मामूलात ज़िंदगी यहाँ मुतासर हो रहे हैं। जब राना साहब कहते हैं कि 2000 लोग हैं, बल्कि मरीम साहिबा ने भी यही कहा, तो 2000 लोग तो मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं कर सकते गुजरांवाला जैसे बड़े शहर के। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये शायद याद नहीं रहता अक्सर तज्जिया निगारों को कि मुल्क के 4 सूबों में अभी भी इमरान खान की हुकूमत है। और जिस सूबे में हम मौजूद हैं, मैं भी अपने शहर गुजरांवाला में मौजूद हूँ, यहाँ भी इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है। तो उनके पहले तो एक रेंगता हुआ फरलांग मार्च बड़ी मुश्किल से गुजरांवाला पहुंचा है और अब आगे रेंग रहा है। लेकिन उसके लिए फिर जो ज़िले इंतजामिया है उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने जीटी रोड पर कहा मार्केटों के आप उनको बंद कर दें। तो जो खतरे की फजा है वो खुद पंजाब हुकूमत की फैलाई हुई है। अच्छा। वरना तो मामूलात ऐसे नहीं है जिसपे कोई भी किसी को कोई अचंभा हो। हमने बड़े मार्च यहाँ से देखे हैं, गुजरांवाला से सब गुजरते हैं, एक तारीखी रास्ता है सियासी एक्टिविटी का। तो ये सारी इश्यूज हैं, ये पंजाब हुकूमत के फैलाए हुए हैं।
वरना तो वो मामूलात जिंदगी जारी हैं। अब स्कूलों को बंद करने की हमें कोई वजह समझ नहीं आई कि आपने स्कूल क्यों बंद कर दी। तो जब सही है। स्कूल बंद होते हैं तो हर एक के ज़हन में कोई अचंभा आता है कि शायद कोई खतरा है जिसकी वजह से स्कूल बंद किए। तो ये खतरे की फजा या जो घंटियां हैं ये इमरान की अपनी हुकूमत की फैलाई हुई है, इसमें हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। खुर्रम और हम साहब, तो ये समझते हैं खुर्रम साहब, जी। माज़रत के साथ 2000 लोग हैं, ये इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते ज़्यादा से ज़्यादा 4000 हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। लेकिन राना साहब ने नफरी मंगवा ली है सिंध से भी, इस्लामाबाद की अपनी नफरी भी है। अब उनको पहले वो थे जो रबड़ बुलेट्स थी और चीज़ें थी, अब बाकायदा असला मांगा गया है कि जी हमें बाकायदा भी एक असला चाहिए पुलिस के पास। तो ये 4-6 हज़ार लोगों के से इतना खौफज़दा होने की क्या ज़रूरत है? जी नहीं, हम इमरान खान साहब के जो एक फाशिस्ट रिकॉर्ड है तशद्दुद का, उसके लिए एहतियात बरत रहे हैं। 2014 में हमें आपके नाज़रीन को याद कराना है, इमरान खान के हवारियों ने पार्लियामेंट का जंगला बुलडोजर से तोड़ा था, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा किया था, दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उन्हें जख्मी किया था, उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। और जो चीज ज्यादा बिल्कुल ही लोगों के ज़हन से ओझल हो गई है, जो कुछ सामने लाना चाहिए, वो ये है कि 2016 अक्टूबर में इन्हीं दिनों में एक और आर्मी चीफ की तकर्री से पहले इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस और उसके वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर एक हमला किया था, जिसे हमने अटक पुल पर पसपा किया था। और वो गालिबन 30 या 31 अक्टूबर 2016 था, जिसमें फिर आंसू गैस दोनों तरफ से चली, दोनों तरफ से पुलिस सामने सामने खड़ी थी। तो हमें तो वो चूंकि सारे मामलात याद है, और आज चूंकि 4 हुकूमतें इमरान खान के पास हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, तो इस्लामाबाद के चारों तरफ तो इमरान खान की हुकूमत है। तो ज्यादा खतरा जो हमें एहतियात बरतनी है कि ये पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, और मैं याद करा दूं कि AJK पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इमरान खान ने 25 मई 2022 को इस्तेमाल किया था। तो हमें जो असल जो एहतियात है वो ये है कि ये कई सूबों की तरफ से इमरान खान इसको वफाक के ऊपर हमले की एक दास्तान ना बना दें, और ज़ाहिर है इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल और बच्चों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, जो आईनी इदारे हैं उनकी बिल्डिंगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। जी अच्छा खुर्रम साहब, ये बात ठीक है। एक पहले कल एक प्रोग्राम में आपने एतराफ़ किया बैनर्स से मुतालिक, जो बैनर्स लगे इमरान खान के ख़िलाफ़, आपने वजाहत भी दी, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब उनको लेकर क्या फरमाते हैं, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर आके आपका रद्द-ए-अमल लेते हैं। जी, कल जो बैनर्स लगवाए, जिस तरह से उसने एडमिशन किया रात को टीवी के ऊपर, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर को जो है कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या ये बैनर्स आपने लगवाए और वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को आपको गिरफ्तार करना चाहिए, किस कानून के तहत आप गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, ये बैनर्स मैंने बिल्कुल नहीं लगवाए, लेकिन एक एतराफ़ मैं जरूर करूंगा, मैं उन बैनर्स की जो तहरीर है उससे 100% मुत्तफिक हूँ। तो बैनर लगाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी तहरीर से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और उसका एतराफ़ करता हूँ। और जो लगाने वाले थे वो भी गुजरांवाला के शहरी हैं, और आपको मालूम है कि गुजरांवाला 2013 में, 18 में, 2008 में मोहम्मद नवाज शरीफ का किला था, है और रहेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और ये इसीलिए जो ज्यादा इनको दुख होया है कि गुजरांवाला पहला शहर है जहां इनके फाशिस्ट जो बयानिया है उसकी मज़ाहमत सामने आई है। तो मज़ाहमत, इनको मज़ाहमत की आदत नहीं है कि इनकी सियासी मज़ाहमत हो। जब सियासी मज़ाहमत हुई तो ये सरासीमगी का शिकार हो गए, वरना चंद दर्जन बैनर किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाएं कि आप जब इक़्तिदार में आए तो आपने कहा कि मुल्क को हमने एक माशी इस्तेहकाम देना है, लेकिन अपोजिशन खा आपकी हो खा इमरान खान की हो, अपोजिशन की तो कोशिश होती है कि मुल्क आज़ाराई चलती रहे, लड़ाई झगड़ा चलता रहे हुकूमत के साथ और इस्तेहकाम ना आए। अब अदम इस्तेहकाम अगर इमरान खान पैदा करना चाहते हैं तो आप क्यों इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाते, उनको एंगेज क्यों नहीं करते, मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, उनको सड़कों से हटा के पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? कुछ संजीदा कोशिश हुई है आपकी तरफ से जिसको रिजेक्ट किया हो इमरान खान ने?
جی ہم تو جب اپوزیشن میں تھے تب بھی دعوت دی، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے، اس دوران مستقل دعوت دیتے ہیں، آج بھی دعوت دیتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے ارشاد صاحب کہ آپ غور کیجئے، عمران خان اس مارچ کے ذریعے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے انتخابات دے دو ورنہ کیا. پھر بیچ میں سے ان کی اپنی تقریروں میں سے آواز آتی ہے، ان کے ہماری طرف سے آواز آتی ہے کہ جی بندوقوں کی تیاری کرو، تشدد کی تیاری کرو. یہ جو تشدد کی دھمکی ہے اس کے تحت تو کسی کو انگیج نہیں کیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ہم اس پر ضرور عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو ایک ججمنٹ دی ہے جس میں جو سیاسی اختلاف کی حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، اگر عمران خان یہ کہیں کہ جی میں پوری طرح ان سے متفق ہوں اور ان پر عمل درآمد کروں گا تو ان کو پرامن طریقے سے اسلام آباد آنے دیا جائے گا، اس پر ضرور مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن تشدد کی دھمکیوں پر تو کس طرح میں انگیج کریں؟ نہیں، تشدد کی دھمکی تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، لیکن عام انتخابات تو آپ کا مطالبہ تھا، اور آپ جب اقتدار میں آ رہے تھے اس سے پہلے آپ کے سارے دوست، ساتھی، کولیگ، خواہ مسلم لیگ نون کے تھے، پیپلز پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام کے، وہ کہتے کہ جی ہم آئیں گے زیادہ سے زیادہ 60 دن میں عام انتخابات کرا دیں گے. اب 6 مہینے گزر گئے، عمران خان اگر 90 دن میں، 3 ماہ میں، 4 ماہ میں انتخابات مانگ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات دہرا رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے پھر؟ یہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ مئی کے آخر میں، یعنی اس حکومت کے بننے کے 6 ہفتے کے بعد یہ فیصلہ بالکل ایک اختتام تک آ گیا تھا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں. لیکن عمران خان نے پھر تشدد کی دھمکی دی کہ جی میں 25 مئی کو آؤں گا، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ جو ہے پھر مؤخر ہوا، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنی جو پارلیمان کی مدت ہے 12 اگست 2023 تک اس کو مکمل کریں گے اور پھر اس ملک کو معاشی استحکام دیں گے. یہ فیصلہ ایک سیاسی طور پہ انتہائی مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ عمران خان نے IMF کے ساتھ، چین کے ساتھ، مغربی طاقتوں کے ساتھ، رشیا کے سب کے ساتھ جو تعلقات کا بیڑا غرق کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ پاکستان کو جو اس کے ایک روایتی حریف تو اپنی جگہ پر، لیکن جو روایتی خرم صاحب یہ اتحادی حکومت نے حکومت کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا اس بیس پہ کیا کہ جب عمران خان لانگ مارچ لے کے نکل آئے تو آپ کو یہ لگا کہ اب یہ سارا کریڈٹ بھی عمران خان اپنے پلڑے میں ڈالیں گے کہ میں نے حکومت گرا دی؟ اس پہ یہ 25 مئی کا جو مارچ تھا، یہ اس کے کانسیکوینس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر اس طرح کا تشدد ہمارے پر ہوتا رہا تو اس پر تو ہم کسی طرح بھی سیاسی طور پر عمل نہیں کر سکتے، اور پھر تبھی یہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا. لیکن ایک انٹرویو میں خرم صاحب آپ نے یہ کہا 25 مئی کو تو تشدد پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا، اسلام آباد پولیس کی طرف سے، ان کی طرف سے کون سا تشدد؟ 2 دن پہلے تو گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی. جی دیکھیے آپ نے یہ دیکھا کہ اس دن بھی ایک صوبے کی پولیس کو استعمال کیا گیا. اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات اس طرح توڑے گئے، کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی بعد میں کمال مہربانی اور شفقت پر وہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ پتہ چلا ہو. اسٹیٹ کرافٹ ہے ارشاد صاحب، اس میں اس طرح کی آپ بہانے نہیں بنا سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. خرم صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی کو یا 23 مئی کو آپ جو اعلان کر دیتے اگر الیکشن کا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھا؟ بعد میں تو عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا، آپ کے ڈیلے کا اور تاخیر کا، کہ اس کی پاپولیرٹی جو فروری میں 7% تھی وہ اپریل میں 27% ہو گئی اور آج 58% ہے، جتنے سروے بھی آ رہے ہیں. تو آپ نے تو اس کو فائدہ پہنچایا ہے ڈیلے کر کے، اب مزید فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے کسی کا. عمران خان تو بالکل ہمارے اس سیاسی ریڈار پر نہیں. ہمارے سیاسی ریڈار پہ اس وقت 2 چیزیں، ایک تو زلزلہ جو ابھی سیلاب آیا ہے، ان کے جو سیلاب زدگان کی جو بحالی ہے وہ ہماری ایجنڈا ہے. دوسرا پاکستان کی معیشت کی بحالی اور استحکام ہمارا ایجنڈا ہے، اور پاکستان کے جو خارجہ تعلقات میں ایک بہت ہی بڑا بگاڑ پیدا کر کے گیا یہ فتنہ عمرانی، اس کو درست کرنا ہے.
اور وہ ہمیں اس پہ توقع ہے، ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ آج جتنی بھی پاپولیرٹی ہو، انشاءاللہ جب اکتوبر 2023 میں انتخابات ہوں گے تو پاکستان کے عوام ایک صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات میں یہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کس کو لے کر جانا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ توقع ہے کہ وہ کرم فرمائیں گے اور عوام کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو. اچھا خرم صاحب، آپ نے 25 مئی کی بات کی کہ عمران خان کے تشدد کے باعث آپ نے یہ فیصلہ بدلا، ورنہ آپ نئے انتخابات کروانے والے تھے. آپ ہی کا ایک انٹرویو ہے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نہ آتے تو یہ 10 سال کا پلان تھا، یہ اپنی مرضی کے تقرر کرتے اور 10 سال تک انہوں نے سسٹم کو چلانا تھا اور ہم نے جیلوں میں ہونا تھا. تو اولین مقصد پھر کیا تھا؟ جی اولین مقصد اگلا انتخاب جو ہے 2023 کا، اس کو صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک کر رہا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی آہستہ آہستہ دے رہے ہیں کہ اب پاکستان میں اداروں کو بھی یہ ادراک ہو رہا ہے کہ اس طرح جو عمران خان جیسے جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم ہیں وہ پھر پاکستان کو نہیں چلا سکتی. 4 سال میں تجربہ عمرانی کی جو ایک صریح ناکامی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے. تو اب ہمیں یہ، ہمارا مقصد ابھی بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اکتوبر 2023 میں انتخابات ہوں گے پاکستان کے عوام جس کو چاہے منتخب کرنا چاہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آج ایک بات مجھے اجازت دیں، ایک جملہ دے دیں اجازت. دیکھیے آج جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں. ہم نے بھی تو 2 درجن سے زائد ضمنی انتخابات جیتے نا عمران خان کی حکومت میں. اور ہم نے تو اب ہماری حکومت کے دور میں کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں ہوا، کوئی گولیاں نہیں چلائیں، کسی نے گنڈے نہیں بھیجے گلیوں میں خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے. صاف اور شفاف الیکشنز کا ریکارڈ قائم کیا ہے اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں بھی اللہ نے چاہا تو قائم کریں گے. اچھا یہ اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ فرمائیں کہ اس وقت آپ کی طرف یہ ایک آپ نے فرمایا یہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم، یہ کس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا صنم ہے؟ جی یہ پاکستان کے اداروں کے بنائے ہوئے صنم تھے. اور یہ جو 2016 کے بعد سے جس طرح عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے میڈیا کو دبایا گیا، پاکستان کے دوسرے آئینی اداروں کو دبایا گیا، ناانصافی کے فیصلے کیے گئے محمد نواز شریف کے خلاف، یہ کڑی ہے. اور اب وہ ایک جو تاریخ پیریڈ تھا فاشزم کا اور اس قسم کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹس کو لے کر آنے کا، آئی تھنک سب نے اس تجربے سے سبق سیکھا ہے. اگر کسی نے نہیں سیکھا تو عمران خان نے سیکھا، جو آج بھی اداروں کو دعوت دے رہے ہیں اور روزانہ دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی آئینی حدود توڑتے ہوئے، آئینی حدود کو پامال کرتے ہوئے یہ جو آج کی حکومت ہے اس کو کچل دیں اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لیں. لیکن میڈیا کو تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ دبایا جا رہا ہے اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مقدمات بن رہے ہیں، نااہلی عمران خان کی بھی ہو چکے ہیں، تو پھر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ نہیں ارشاد صاحب، میں بڑی ادب سے عرض کروں گا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب تجزیہ نگاری کہتے ہیں کہ جی آج کی حکومت میں میڈیا، دیکھیں آج کی حکومت میں ابصار عالم کو گولی نہیں ماری گئی. آج کی حکومت میں کسی بھی چینل کے کسی بھی شو کو چلتے ہوئے اس کو آف ایئر نہیں کیا گیا. ہماری حکومت نے کسی اینکر کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ اس چینل سے نکل جائیں اور آپ ادھر سے نکل جائیں اور چلتے ہوئے شو بند کرا دیے. اور وہ سارے لوگ جن کے روزگار کو عمران خان نے نقصان پہنچایا تھا، جرنلسٹ کو، اینکرز کو، آج وہ دوبارہ ٹی وی اسکرین پر ہیں. تو آج تو کوئی ریپریشن نہیں ہو رہی. تو یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی دیکھیں جی بدترین حالات ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ماشاء اللہ سے بدترین حالات ہیں. بھائی مشرف کے ماشاء اللہ میں تو آپ ریفرینڈم کو سپورٹ کرنے اپنے جھنڈے لہرایا کرتے تھے. تو یہ کیسے بدترین حالات ہے جہاں آپ پورے ملک میں اپنی ریلیاں لے کر جا رہے ہیں، پورا میڈیا کور کر رہا ہے. تو آج کے حالات جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے عمران خان. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے، خرم صاحب آپ نے یہ سب کہا، خرم صاحب پی کا آرڈیننس آپ کے دور میں آیا 2017 میں، 16 میں یا 17 میں آپ لائے. عمران خان نے اس میں ترمیم کی، ہم نے بھی احتجاج کیا، آپ نے بھی احتجاج کیا. عمران خان پیچھے ہٹ گئے، عمران خان کی حکومت پیچھے ہٹ گئی. اب جناب رانا صاحب پھر وہی ترامیم واپس لانا چاہتے ہیں اور پی کا آرڈیننس کے ذریعے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں. تو آپ کی حکومت وہ غلطیاں کیوں کر رہی ہے جس کی سزا عمران خان بھگت چکے ہیں؟
جی میں اپنی ذاتی رائے دے بھی چکا ہوں اور آپ کی پروگرام میں کہہ بھی دیتا ہوں جی کہ میں اس قدم کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا. یہ ایک سبق ہمیں سب کو سیکھنا ہے موجودہ بشمول ہمارے جو آج حکومت میں ہے جی کہ عارضی فائدے کے لیے کی گئی قانون سازی ہمیشہ ان بنانے والوں کے گلے کو آتی ہے کچھ سالوں کے بعد. صحیح. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں مستقل بنیادوں پر اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے. اور مجھے یہ امید ہے آج کا چونکہ تناؤ ہے لیکن جب کابینہ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے ہی پڑے گا. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب، ارشد شریف صاحبہ کی والدہ نے خط بھی لکھا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وزیراعظم نے جو وعدہ کیا تھا وہ کمیشن اس کے مطابق نہیں بنا. جو سٹنگ ججز ہیں ان کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن بنانے میں حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے؟ جی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. آئی تھنک وزیر اعظم آج رات کسی وقت یا کل صبح چین سے تشریف لے آتے ہیں تو اس پر ڈسکشن ہوگی. اور ہم میری ذاتی رائے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے ایک استدعا کی جائے کہ وہ جس جج کو بہتر سمجھیں اس کمیشن کو ہم مقرر کر دیں تاکہ یہ کم از کم معاملہ کلیئر ہو کہ یہ ایک بڑی جو افسوسناک شہادت ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی پھر صدف نعیم کی بھی تھوڑی سی انکوائری ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور اس پہ بھی شاید میں اب جا کر کیونکہ میں گجرانوالہ میں ہوں لیکن وزیر اعظم سے سفارش کریں گے کہ اس کے بھی جو حقائق ہیں کہ کس طرح وہ افسوسناک صدف نعیم کی شہادت ہوئی ہے یہاں سے چند قدم دور اس کے بھی تمام حقائق سامنے. بالکل اگر ان کے ورثاء مطالبہ کریں تو بالکل ہونا چاہیے، یہ بھی واضح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خرم صاحب جگرانوالہ آن اے لائٹر نوٹ. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. جی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا جو میں صدف نعیم کی ابھی ہم نے بات کی مرحومہ کی ان کی تعزیت کے وقت بھی کچھ جگرانوالہ ہی واقعہ والا پیش آیا تھا نا کہ ان کے کان میں بات ڈالنی پڑی کہ جناب نہیں آپ نے خدا کے لیے تعزیت کر دیں، کچھ دل سے کرتے ہوئے نظر آئے. یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ سب جو اس وقت فتنہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے یہ ایک شخص کی انا کی تسکین ہے. اور یہ فاشزم کی ڈیفینیشن ہے کہ جب تک تو وہ ادارے اس کی اقتدار کی ہوس کی تسکین کر رہے ہیں تو وہ ادارے ٹھیک ہے. جب وہ ادارے اس کی ہوس کی تسکین نہیں کر رہے اقتدار کی تو وہ سارے ادارے جو ہیں وہ پھر غدار ہو جاتے ہیں، وہ میر جعفر میر صادق ہو جاتے ہیں، وہ جانور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو عمران خان کا ایک پورا پروجیکٹ ہے یہ جمہوری پوری طرح نہیں ہے. اس کے اندر ایک تشدد کی ایک بنیاد ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور اس لیے ان کے حواری جو ہیں وہ آپ کو بار بار یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا ریکارڈ بھی جس طرح میں نے آپ کو پروگرام میں شو کیا تو یہ ہم سب کے لیے فکر کا مقام ہے. لیکن بہرحال ملک میں ایک آئین قائم ہے اور اس آئین کے تحت جو رائٹس ہیں آزادی اظہار کے، میں نے آج اس کا بھی اعادہ کیا کہ اگر سیاسی اختلاف رکھنے والوں کے رائٹس ہیں پھر گجرانوالہ کے شہریوں کی بھی آزادی اظہار کی، ان کو بھی آزادی ہے اس چیز کی. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں غلیل اور دلیل کا کیا تعلق ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن غلیلیں خرید رہے ہیں، بنا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب پولیس کے ساتھ اس طرح کی مزاحمت کا سلسلہ ہو تو پھر غلیلیں بڑا ایک سلسلہ رہا ہے. ویسے تو کسی زمانے میں یہ چڑیوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. پاکستان میں غلیل اور دلیل سیاست میں ان کا تعلق کیا ہے؟ سیاست میں دلیل چلتی ہے، سیاست میں تو زبان کی غلیل چلتی ہے اور عملاً بھی غلیل ہی چلتی ہے. دیکھیں یہاں پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سیاست ان پیرامیٹرز میں ہوتی ہی نہیں ہے جو ہمارے آئین نے متعین کیے ہیں، جو دنیا بھر کے جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے، جو جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں. اس میں مکالمہ ہوتا ہے، اس میں دلیل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو قائل معقول کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، اگر عمران خان صاحب
لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے نا. جس طرح عدم اعتماد حکومت کے مطابق یا حکمرانوں کے مطابق ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے, وہ لانگ مارچ بھی ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے. لیکن جو ریڈ زون کا ایریا بڑھا کر آپ 0 پوائنٹ پر کیوں لے آئے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے ریڈ زون کے جناب. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ 2014 میں بھی انہوں نے ایک جگہ مختص کی تھی, پھر اس کے بعد یہ ریڈ زون میں آگے تھے اور ڈی چوک خود نہیں آگے تھے. اس وقت کے وزیر داخلہ جناب نثار علی خان صاحب, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے اجازت دی تھی اور انہوں نے بعد میں اس کا اعتراف کیا کہ مجھے خان صاحب نے ریکویسٹ کی جی آنے دیں, تو میں نے لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ انہوں نے کہا تھا ہم وہاں آئیں گے, احتجاج کریں گے اور واپس آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ سیاستدان اپنی بات پر قائم رہتے ہیں, یہ تو ان کی سادگی تھی. پھر تو ریڈ زون ٹھیک بڑھا دیا ہے نا. نہیں, بات یہ ہے خان صاحب نے ابھی بھی قائم نہیں رہنا تھا. بات یہ ہے کہ اگر اب وہ ارادہ کر لیں, تہیہ کر لیں, تو پھر یہ صرف ریڈ زون قرار دینے سے وہ رک جائیں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پولیٹیکل کلچر ہے, جو ڈیموکریٹک کلچر ہے, وہ ہمارے ہاں آئے ہی نہیں ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہی پروگراموں میں جتنے موجودہ وفاقی وزیر ہیں, سیاستدان ہیں, جو بھی آتے تھے, ہم تو جی بس زیادہ سے زیادہ 2 مہینے لگائیں گے, ہم الیکشن اصلاحات کریں گے, ہم احتساب کا نظام جو ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور کریں گے, نیب کو درست کریں گے اور الیکشن کرا دیں گے. اور جو ہی آئے دوسرے دن مکر گئے. پھر اس کے بعد عوام سے یہ کہا جاتا ہے, توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہماری بات بھی سنیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کی کیا بات سنیں, آپ کو تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. میں یہ سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ جمہوری کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ایک نہ ایک موقع پر حکومت کو یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی کہ لانگ مارچ پرامن احتجاج کے ذریعے کچھ بھی ہو جائے, خواہ حکومت تبدیل ہو جائے, الیکشن کرانے پڑیں, لیکن ملک کے اندر یہ کلچر لے آئیں کہ جناب والا عوام کے دباؤ کو بھی ہم قبول کرتے ہیں, عوام کے فیصلے کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. انگلینڈ میں جب یہ افغانستان کا ایشو تھا اور عراق کا ایشو تھا, 20 لاکھ کے 2 ملین کے اجتماعات ہوئے ہیں. نہ وہاں پولیس نے کوئی ڈنڈا چلایا ہے, نہ اسرائیل سے وہ شیل منگوائے گئے ہیں ٹیئر گیس کے, نہ اور ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں جب جو دلیل کی بات کر رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف جب آئی اور بالخصوص 2011 کے بعد ان کے پاس بہت جاندار دلائل تھے. پچھلی حکومتیں جو کرتی رہیں 70 سالہ تاریخ میں, پاکستان نے ترقی اس طرح کیوں نہیں کی جس طرح ریجن کے دوسرے ممالک کر گئے, بہت شاندار دلائل تھے. پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ برگر کراؤڈ ہے عمومی طور پہ. اب پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے, غلیلیں اکٹھی کر رہے ہیں, بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں, یہ متشدد رویہ کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں, یہ تو جواب دیکھیں عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی دے سکتے ہیں نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا تجزیہ ذرا اگر کمپیریزن ہم کریں, اس کے تجزیہ وہ دلیل سے غلیل تک کا سفر کیوں ہوا؟ تجزیے کو تو میں نے کر دیا نا کہ جب جمہوری کلچر ملک میں پروان ہی نہیں چڑھے گا, جب مکالمے کی کوئی روایت ہی جڑ نہیں پکڑے گی, جب سیاستدان اپنی ہی بات سے مکر جائیں گے, تو اس کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی, لیکن جو دلائل کی بات ہے یا نیریٹو کی بات ہے, وہ تو آپ بھی مانتے ہیں, سب مان رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا جو نیریٹو ہے, جو دلیل ہے, وہ مانی جا رہی ہے, اور حکومت جو جوابی دلیل دیتی ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. مثلاً عمران خان اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کا جواز وہ پیش کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے, اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. یہی میرا سوال ہے کہ عمران خان کی اسٹرینتھ دلیل تھی, تو یہ دلیل ہے نا, اس کو کوئی مان رہا ہے؟ دلیل تھی, دلیل تو وہ دے رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, اور اس دلیل کے حق میں شواہد موجود ہیں. ایک دلیل عمران خان دے رہے ہیں, ایک بات عمران خان کر رہے ہیں, اور اس کے حق میں شواہد یہ ہیں کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے روز بروز, معاملات سنبھل نہیں رہے موجودہ حکومت سے. کیا کوئی مسلم لیگی نجی محفل میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت بہت اچھے سے طریقے سے چل رہی ہے؟ ٹھیک کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا.
نہیں کوئی بھی نہیں کہتا, نہ لیگی کہتا ہے, نہ پی پی والا کہتا ہے, نہ کوئی اور کہتا ہے. چھوڑ دیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ سٹیک ہولڈر ہیں, جو بینیفیشری ہیں اس حکومت کے, اگر وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ نہیں چل رہی ہے حکومت, بلکہ جو شہباز شریف صاحب کا امیج مجروح ہوا ہے, جو اچھے ایڈمنسٹریٹر کا امیج تھا وہ خراب ہو گیا. جی ایسے ہی ہے, بالکل. اس کے بعد عام انتخابات کرانے میں کیا حرج ہے, کیا مسئلہ ہے؟ انتخابات ہوں گے, ایک نئی حکومت آئے گی, ممکن ہے یہی آ جائیں. ہمارے ہاں وہ اس طرح کے فیئر اینڈ فری الیکشن جو امریکہ میں ہوتے ہیں, جو برطانیہ میں, وہ تو نہیں ہوں گے نا. موجودہ حکمران اتحاد کو بعض وجوہات سے برتری ہوگی عمران خان پر, کیونکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری قوتیں کھڑی ہوں گی جو چاہیں گی کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں. اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں کرا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہاں سے بھی جوڑیں گے اور وزیر اعظم کے دورہ چین کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے دلیل کی. اب ایک جو رویہ عمران خان کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے وہ بہت ایکسٹریم لائن ہے. ان کی جو سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں خاصی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. ارشاد صاحب, کل عمران خان نے یہ بات کی کہ 1970 میں عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا اور اس وقت کے ڈکٹیٹر اور ایک سیاستدان نے مل کے جو حکمت عملی اپنائی اس سے نقصان ملک کو ہوا اور ملک ٹوٹا. یہ حوالے دینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیا مطلب خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ بات تو یہ سچ ہے کہ اس وقت یحییٰ خان کی ہوس اقتدار کو بھٹو صاحب کیپچر نہ کرتے اور اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا جاتا تو صورتحال یہ نہ بنتی. اور خان صاحب کا اشارہ غالباً صرف اس حد تک ہے. ادروائز تاریخ یہ ہے کہ وہ جو مشرقی پاکستان ٹوٹا وہ صرف مجیب الرحمان کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. مجیب الرحمان کو جب سپورٹ ملی بھارت کی, وہ بھی حالات ہم نے پیدا کیے نا, کہ اگر ہم وہ کام نہ کرتے, ہم یحییٰ خان نے خود الیکشن کرائے, اپنے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت الیکشن کرائے, اس کے بعد ڈکلیئر کیا یحییٰ خان کو کہ یہ جو ہے پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, اور صرف اپنی مجیب الرحمان کو, شیخ مجیب الرحمان کو, اور کہا کہ جناب وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد اڑ گئے کہ جی مجھے بھی کچھ حصہ عطا کریں. بھٹو صاحب تاڑ میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں اپوزیشن میں کیوں بیٹھوں, میرے پاس مغربی پاکستان کا مینڈیٹ ہے. حالانکہ ان کے پاس مینڈیٹ جو تھا وہ پنجاب کا تھا, اور لیکن وہ پاکستان کا مینڈیٹ بن گیا. تو اس کا مشابہت یہ نہیں ہے کہ جی شاید بھٹو اپنا عمران خان, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے نیریٹو کا فائدہ بھارت تو اٹھا رہا ہے. بھارت اٹھا رہا ہے, بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اس کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بات نہیں ہے جو خان صاحب کہنا چاہتے ہیں, وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو, عوام کی رائے کو, مرضی کو اہمیت دیں, ورنہ پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. چودھری صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ لانگ مارچ آپ کا کہاں تک پہنچا ہے اور یہ اتنی تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیا کوئی آس امید ہے کہ مذاکرات کے لیے رابطہ کرے گا آپ سے کوئی؟ دیکھیں, اگر آپ کی جو 92 کی ٹیم ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا سلو کیوں ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بیسیکلی ہزاروں لوگ جو ہیں یہ کنٹینر کے ساتھ واک کر رہے ہیں, اور جب وہ واک کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم رفتار کو تیز کریں. لہٰذا یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ روزانہ 10-12 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو نہیں سکتا, ادروائز حادثے بڑھ جائیں گے اور خطرناک ہو. کل ہمارے پروگرام میں اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جو بیک چینل ڈائلاگ والا جو ہے وہ بند نہیں ہوا, چل رہا ہے. تو کیا واقعی چل رہا ہے کوئی مذاکرات کسی نہ کسی سطح پہ عارف الوی صاحب یا چودھری پرویز الہی صاحب, اور اگر چل رہے ہیں تو کامیابی کی کوئی امید ہے؟ امید کم ہے جی, لیکن زیادہ تر کوئی فارمل مذاکرات ہو بھی نہیں ہے. جی, یہ تو ایسی ایک
लोग जिनका पर्सनल ताल्लुक है, जैसे सर कैसे साहब का जाती ताल्लुक है, जी तो लोग उनके पास आए मिले, लेकिन कोई खास बातचीत हुई नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं जी कि जब वो इलेक्शन जीत नहीं सकते तो क्यों करें। जी फवाद साहब, असद कैसर साहब कल हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे वो चैनल जो लॉन्ग मार्च से पहले भी मुज़ाकरात के लिए इंटैक्ट था वो अभी भी ऑन है। तो अब इस पे मतलब क्या इमरान खान साहब के आशीर्वाद के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? उन्होंने तो अलवी साहब को गो एड दिया हुआ, तो उनके अलावा भी कोई लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं या इमरान खान का जो डिमांड्स हैं वो पहुंचा रहे हैं? नहीं, जो फॉर्मल मुज़ाकरात है ना वो सिर्फ आरिफ अलवी साहब के साथ, उनके पास ये मैंडेट है और किसी के पास मैंडेट नहीं है। बाकी सब लोग इनफॉर्मल मिलते हैं, कई दफ़ा कोई मौके ज़ाहिर है मेरे जैसे नॉन लीग में दोस्त हैं और वो भी तो कंसर्न है ना, लोग वो कहते हैं कि पागलपन चल रहा है, दोनों फैमिलीज ने अपने पैसे तो ठिकाने लगा लिए, लेकिन हमारा जो है वो क्या बनेगा, तो वो उनका एक अपना कंसर्न तो है। अच्छा, पेशावर में हम देख रहे हैं कि फवाद साहब ये फरमाएं कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, असद कैसर साहब कह रहे थे कि हम लॉकडाउन कर देंगे, अदालत उज़्मा आपको लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देती, आप बैठ जाते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हुकूमत फिर भी इलेक्शन पर नहीं आती, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे जब हम पहुंचेंगे, 48 घंटों के बाद बताएंगे कि अगला लाए अमल क्या होगा। अच्छा, यानी जेलम पहुंचने से पहले आप लाहे अमल दे देंगे अगला? नहीं, इस्लामाबाद पहुंचने के 48 घंटों के बाद बताएंगे कि लाए अमल क्या होगा। अच्छा, सही है। 48 घंटे आप स्टे करेंगे इस्लामाबाद में, उसके बाद नया लाया अमल देंगे? जी, यानी धरना होगा, आप बैठेंगे, जलसा हो के वहाँ पे लोग मुंतशिर नहीं हो जाएंगे, कारकुन बैठेंगे इस्लामाबाद में? नहीं, मुंतशिर नहीं होंगे, अगले लाए अमल का इंतजार करें। अच्छा, आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उससे यूँ लगता है कि 25 मई को खान साहब की तरफ से या बाबर रहमान साहब की तरफ से या फैसल चौधरी साहब की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी हुई जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट आपको पाबंद करती है कि जी आप ना धरना दे सकते हैं, ना इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, तो फिर ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात होंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 को सस्पेंड करना चाहती है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट को सस्पेंड करना चाहती है, तो फिर तो अदालत की मर्जी है। वैसे भी तो पाकिस्तान में कौन सा बाकी बुनियादी इंसानी हकूक इस वक्त कायम है? लोगों को उठा के नंगा करके मारा जा रहा है, सहाफियों को कत्ल हो रहे हैं, वो बाहर भाग रहे, जो आवाज जो रखते हैं उन वो बाहर भाग रहे हैं, तो एक और फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा, अभी ये भी एक सजेशन है, कल असद कैसर साहब भी बता रहे थे कि हम पंजाब और केपी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अगर आपको इजाज़त मिल जाती है, इस्लामाबाद बैठ जाते हैं, फिर भी हुकूमत या रेलेवेंट क्वार्टर सद महरी का मुजाहरा करते हैं, तो नेक्स्ट फिर हम यही समझें कि असम्बलियों से आप लोग निकल आएंगे? जी बिल्कुल, अगर एक फ्रेमवर्क बनता है और उसमें ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की बात होती है, तो हम दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हैं। सही है, ठीक है। और इस वक्त जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, ज़ाहिर है इस्तकबालिया लोग तो आपके साथ हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी तहरीक बिल्कुल जानदार नहीं है, लेकिन ये सुनवाई ना होना, बिल्कुल ना होना, और बिल्कुल अगर हुकूमत भी लिफ्ट नहीं करा रही, बाकी भी क्वार्टर्स नहीं करा रहे, तो इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, ये जो अप्रोच वो ले रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है? देखिए, ज़्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया है ना, वो ला ताल्लुक है अवाम की सेंटिमेंट से, और यही सूरत हाल जो थी वो 1970 में थी, और यही सूरत हाल श्रीलंका के इनकलाब में थी, यही सूरत हाल इनकलाब फ्रांस में। और जब एक ला ताल्लुकी हद से बढ़ जाती है तो फिर वही होता है जो इन ममालिक में। तो हम तो समझा रहे हैं कि ये ना हो कि इतने लाखों लोग, अगर ये अभी तक पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप है वो इस एहतजाज को स्ट्रीमलाइन किए हुए है। अदरवाइज तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो इमरान खान तो खूनी इनकलाब की बात भी करते हैं फवाद साहब, उन्होंने कहा या इनकलाब बैलेट से आएगा या खून से आएगा, फैसला कर लें। अब ये इमरान खान एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ जी। अगर आप बैलेट के जरिए लोगों को मौका नहीं देते और लोग बाहर निकल आते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि फिर हालात खराब होंगे। तो ये जो कभी भी जो स्ट्रेटजी ऑफ होप है ना, कि नहीं जी ऐसा तो होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा, ये बड़ी खतरनाक होती है। और अगर लोग निकल आए फिर आप क्या करेंगे? फिर तो लोग बाहर भी नहीं जाने देंगे। सही। अच्छा
फवाद साहब, एक तरफ खूनी इनकलाब की बात की जाती है, दूसरी जानिब 1970 का रेफरेंस दिया जाता है, सकूत ढाका का रेफरेंस दिया जाता है। ये अप्रोच बहुत एक्सट्रीम नहीं है लीडरशिप की जानिब से? आई थिंक सिचुएशन भी बड़ी एक्सट्रीम। ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, जो सूरत हाल से नाबलद लोग यहाँ पे अपने जेवर बेच रहे हैं बच्चों के बिजली के बिल देने की। एक बहुत छोटी एलीट है जिसका कब्जा है इस वक्त पाकिस्तान में, मीडिया के ऊपर भी और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। वो बंद कमरों में फैसले करती है, उसको आम लोगों के हालात का पता नहीं है। लोग बड़े सख्त गुस्से में हैं। अगर आप आएंगे ये जो इमरान खान की रैली है तो देखेंगे कि जो क्राउड का साइज तो बहुत बड़ा है ही है, उसके साथ जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा। फवाद साहब, इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है वफाकियों में। ये खदशा और अंदेशा अब भी मौजूद है या अब हुकूमत के बस में नहीं रहा इमरान खान को गिरफ़्तार करना किसी केस में? देखिए, ये तो हुकूमत तो रोज एक ना एक नोटिस यही रखती है और चाहते तो यही है, वो तो एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासी तौर पे, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े और इतनी बड़ी पार्टी को के लीडर को गिरफ्तार करना जो है उसको फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।